بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ذكره شرف الذاكرين الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة ابو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة درود پر محمد و آل محمد ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مومنین موجود ہیں، عزادار موجود ہیں، بآواز بلند درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات حضرت سید الشہداء کی ذات پہ اس سے بھی زیادہ بآواز بلند درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ حضرت سامعین، عاشوراء حسینی ہے، حسین ابن علی سے تجدید وفا کا دن ہے۔ وہ ذات گرامی جس کا یہ احسان ہے کہ آج جہاں بھر میں آذان پروردگار کی گونج رہی ہے۔ اگر آج بندگی خدا کے مظاہر موجود ہیں، اگر اللہ رب العزت کو سجدے ہو رہے ہیں، سرکار ختمی مرتبت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ہر وہ انسان جو دین اسلام پر عمل پیرا ہے، ہر وہ انسان جو اپنی نجات تعلیمات مصطفیٰ میں تصور کرتا ہے، اسے ممنون احسان حسین ابن علی ہونا چاہیے۔ یہ وہ ذات مقدس ہے کہ جس کا احسان ہے یہ مسجدیں آباد ہیں، یہ ذکر توحید کے جلسے آباد ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ کے نعتیہ پروگرام ہیں، تو یہ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اور میرے چوتھے امام حضرت علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام عاشوراء کا دن ہے، فضائل پڑھنا مقصود نہیں ہے، مگر امام علی مقام کی فتح کا اعلان تو ہونا چاہیے۔ دوستان عزیز، جب کوفے میں امام کو لایا گیا تو آپ جانتے ہیں، آپ نے مصائب میں وہ تمام منازل پڑھ وہ سن رکھی ہیں، کتنا سنگین ماحول تھا۔ اس بازار میں ایک شخص کھڑا تھا، ابراہیم بن طلحہ، چونکہ اس کے والد جنگ جمل میں قتل ہو گئے، لہٰذا دل میں بغض علی تھا۔ جب دیکھا کہ علی کا پوتا اس عالم میں آیا تو اس نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، میں طنز کر سکتا ہوں۔ تو جیسے ہی امام علی مقام اس کے سامنے سے گزرنے لگے، اس نے اپنی جانب سے طنز کی، یبن الحسین لمن غلب، حسین کے بیٹے بتاؤ پھر کون غالب رہا۔ یعنی بتانا یہ چاہتا تھا کہ تمہیں شکست ہو گئی، آپ لوگ قتل ہو گئے، قید ہو گئے، عالم بیچارگی میں ہو، لہٰذا اپنی جانب سے اس نے ایک طنز کیا کہ حسین کے بیٹے بتاؤ پھر کون غالب رہا۔ حضور امام کے جواب میں ہر مسلمان کے سمجھنے کے لیے نکتہ ہے۔ امام نے فرمایا، امام نے اپنا جھکا ہوا سر بلند کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اور امام نے فرمایا تو جاننا چاہتا ہے کربلا میں جیتا کون ہے؟ ایسا کر آذان ہونے دے۔ اگر آذان میں بنی امیہ کے سردار کا نام آیا سمجھ لینا ہم ہار گئے، اگر محمد مصطفیٰ کا نام آیا سمجھ لینا ہم جیت گئے۔ حضور یہ آذان ہے، یہ اعلان فتح حسین ابن علی ہے۔
حسین سے بڑھ کر اسلام کا کوئی نمائندہ نہیں۔ مسائل پہ جانے سے پہلے آخری بات، دوستان عزیز، آج کی تاریخ میں مجھے بھی اتفاق رہتا ہے دنیا میں چند جگہوں پہ جانے کا۔ میں آپ سے عرض کروں، کوئی کلمہ گو مانے یا نہ مانے، دنیا کے ہر بڑے مذہب میں وہ سکولرز موجود ہیں جو امام علی مقام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، چاہے وہ قوم نصارہ سے ہوں، چاہے وہ قوم یہود سے ہوں۔ آپ کے ہمسائے میں سکھ اور ہندو اقوام موجود ہیں۔ آپ کے سامنے تو کئی ایسے اشعار آئے ہوں گے جو بظاہر سکھ شعراء نے لکھے ہیں، آپ کے سامنے ایسے اشعار آئے ہوں گے جو ہندو شعراء کا کلام ہے۔ اسی طرح یہود اور نصارہ کی بڑی بڑی شخصیات نے امام علی مقام کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ہر قوم اگر غیرت ہو تو حسین کی عظمت کا اقرار کرتی ہے، غیرت نہ ہو تو کلمہ گو بھی حسین پہ سلام نہیں کرتا، مگر اگر غیرت ہو، مذہب کوئی ہو، فکر کوئی ہو، معاشرت کوئی ہو، حسین کی عظمت پہ سلام کرتا ہے۔ مگر سوچنے کی بات ہے، ان کا تو عقیدہ ہی نہیں ملتا امام حسین سے، سکھ کا مذہب ہی نہیں ملتا امام حسین سے، قوم نصارہ والوں کا دین ہی نہیں ملتا امام حسین سے۔ وہ کیوں تعریف کرتے ہیں؟ اگر حضور آپ ان کے سارے کلام کو اور ان کے امام کے لیے کہے گئے کلام کو اکٹھا کریں نا، تو آپ کے سامنے ایک لطیف بات آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے سلام ہے حسین پر، حسین نے انسانیت کی لاج رکھ لی۔ کوئی کہتا ہے سلام ہے حسین پر، حسین نے تہذیب انسانی کو بچا لیا۔ کوئی کہتا ہے سلام ہے حسین نے حریت فکر کا دفاع کیا۔ مگر دوستو لطیف بات یہ ہے، امام علی مقام جب مدینے سے نکلے ہیں، آپ نے کب کہا کہ میں تہذیب انسانی بچانے جا رہا ہوں؟ آپ نے کب کہا کہ میں حریت فکر بچانے جا رہا ہوں؟ آپ نے تو کہا میں اپنے جد مصطفیٰ کے دین میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین اصلاح دین اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کہہ رہی ہے سلام ہے، حسین نے انسانیت بچا لی۔ حسین اسلام بچا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سلام ہے تہذیب انسانی بچا لی۔ امام حسین اسلام کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حریت فکر بچا لی۔ کمال دیکھیے، حسین نے کسی دین کے خلاف تلوار نہیں چلائی، مگر ہر بڑے مذہب سے منوا لیا، انسانیت، شرافت، تہذیب اور کچھ نہیں، میرے نانا محمد کے دین کا نام ہے۔ حسین سے اعلیٰ کوئی نمائندہ اسلام نہیں ہے حضور۔ اور آج یہ عاشوراں کا دن ہے، آج یہ سارے سر یہاں اسی لیے ہیں کیونکہ غیرت بچائی ہے حسین۔ حضور غیرت کا جب نمائندہ دنیا میں تشریف لایا نا، سیدہ کائنات نے دیکھا میری بابا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور سوچی اس ماں پہ کیا گزرے گی جس کا ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے اور باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات نے تڑپ کے کہا بابا آپ کو میرا بچہ پسند نہیں آیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہوں۔ چون کے رسول نے کہا نہیں زہرا، مجھے ایک وقت یاد آ رہا۔ کہا بابا کون سا وقت یاد آ رہا ہے؟ جناب سیدہ تڑپ اٹھی، بابا کون سا وقت؟ کہا ایک وقت آئے گا 3 دن کا پیاسا کربلا میں مار دیا جائے گا۔ عزادارو اتنا سننا تھا، سیدہ کائنات نے چند سوال کیے ہیں۔ قوم شیعہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ان سوالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا سوال، بابا جب اسے یوں قتل کیا جائے گا آپ کہاں ہوں گے؟ کہا نہیں میری لال میں دنیا میں نہیں ہوں گا۔ اچھا اس کا بابا علی کہاں پہ ہوگا؟ کہا علی بھی دنیا میں نہیں ہوں گے۔ میں کہاں پہ ہوں گی؟ بیٹا آپ بھی نہیں ہوں گی۔ اس کا بھیا حسن کہاں ہوگا؟ وہ بھی نہیں ہوگا۔ عزادارو جو رونے آئے ہو، جو عزائے شبیر میں آئے ہو، اب ذرا غور کرنا، مجھے ایمان سے بتاؤ دنیا کی کوئی ماں ہوتی اسے اگلا سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ دنیا کی کوئی ماں ہوتی نا، وہ یقیناً تڑپ کے پوچھتی میرے بچے کو بچائے گا کون؟ اللہ جانے زہرا کو آنسوؤں سے پیار کتنا ہے۔ زہرا تڑپ کے کہنے لگی بابا میرے حسین کو روئے گا کون؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرمایا اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا۔ اس وقت آپ کو یاد کیا رسول اللہ نے، فرمایا اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا جس کے بزرگ اس کے بزرگوں کو روئیں گے۔
جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئیں گی، جس کے بچے اس کے بچوں کو روئیں گے۔ ہاں دوستو، آج ہی کے دن کے لیے تو پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ میں مصائب کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام نے فرمایا ہے، جس نے میرے جد حسین کے غم میں ایک مرتبہ ہائے کا آنا، یہ ہائے بھی تسبیح پروردگار ہے۔ دوستو، رونا مقدر کی بات ہے، آنسو بڑے مقدر کی بات ہیں، مگر حیرت سے نہ مجھے دیکھنا، احترام مصائب میں آنکھیں جھکا لینا، نہ رونا آئے نا، کم از کم ہائے ضرور کہنا غریب کی غربت ہے۔ دوستو، جانتے ہو میرے امام نے آخری کام کیا کیا؟ آئیے میں آپ کو کربلا میں آج عاشوراء کے دن میں، جب حسین کا عباس بھی مارا گیا، جب حسین کا علی اکبر بھی مارا گیا، جب حسین کا قاسم بھی پامال ہو گیا، اور تو اور میرے امام کے ہاتھوں پہ علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ زندگی کا آخری کام کیا فرزند رسول نے، وہ کیا کام کیا؟ ننھی سی لاش کو لے کر امام خیمے کے پیچھے آئے۔ وہ کام کیا جو امام نے کسی لاشے کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ ہر لاش کو گنجے شہیدہ میں رکھا تھا، مگر میرا مولا ایک مرتبہ اصغر کی ننھی سی لاش کو لے کر، اسے ننھی لاش نہ سمجھنا، یہ سب سے وزنی لاش ثابت ہوئی حسین کے لیے۔ دوستو، ایک مرتبہ اس لاشے کو لے کر میرا مولا خیام کے پیچھے آیا، ساتھ میں ہے علی اصغر کی ماں رباب۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے ذوالفقار سے نہ مٹی ہٹانی شروع کی۔ صاحب توضیح ازا کہتا ہے، یہ وہ وقت ہے میرے مولا کو ذوالفقار میں سے رونے کی آواز آئی۔ میرے مولا نے پوچھا، ذوالفقار تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا، مولا میں اپنے نصیب پہ رو رہی ہوں۔ مولا میں آئی تھی آسمان سے آپ کے دفاع کے لیے، مجھے کیا پتا تھا مجھ سے علی اصغر کی قبر کھودی گئی۔ اجرکم اللہ، یہ صدائے ہائے بلند ہونی چاہیے، یہ ہائے بھی تسبیح پروردگار ہے۔ کہ مولا مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے اصغر بے شیر کی قبر کھودی جائے گی۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ خاک کو ہٹایا، علی اصغر کو وہاں پہ لٹایا۔ اب میرا مولا، دوستو بھی ہلکی سی دھوپ ہے، کتنا برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے مجھے چھاؤں میں جگہ مل جائے۔ سوچو کربلا میں گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ میرے مولا نے نا پاؤں کی جانب سے ریت ڈالنی شروع کی، جیسے جیسے میرا مولا ڈالتا چلا جا رہا ہے، میرے مولا کا ہاتھ کانپتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے چہرہ اقدس سے علی اصغر پہ آیا، میرا مولا کا ہاتھ کانپ گیا۔ ایک مرتبہ نگاہیں آسمان پہ گئی، کہا یا اللہ، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، میرا علی اصغر بڑا نازک ہے۔ میں نے عرض کیا، حیرت سے نہیں دیکھنا حضور، اگر آنسو آتے ہیں یہ عطا ہے خدا کی، نہ آئے ہائے ضرور کہیے گا۔ دوستان عزیز، ایک بار میرے مولا کی کوشش تھی کم از کم یہ ننھا لاشا تو بچ جائے۔ امام نے بڑی محنت سے ایک ہی تو قبر بنائی تھی، مگر آئے وہ شام غریبہ، اللہ کو کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ماں بیٹی نے خیمے سے کھڑے ہو کر دیکھا، نیزے کربلا کی زمین میں جا رہے ہیں، ایک نیزہ برآمد ہوا، ساتھ میں رباب کا مقدر بلند ہوا، رو کے کہا، آئے ہو میرے لال اصغر، ہر کوئی ایک دفعہ، میرے لال تو دو دو بار شہید ہو۔ اجرکم اللہ۔ دوستو، یہ صدائے ہائے بلند ہونی، مجھے پتا ہے آپ کل سے مسلسل ازاکر تھک گئے ہوں گے نا، تھک گئے ہوں گے نا، آخر کوئی انسان ہے، میں بھی کل سے مجالس میں ہوں، آج سارا دن آپ کا بھی جلوس میں گزرنا ہے۔ دوستو، باہر الحمد سے کسی کا جگر سید سجاد والا تو نہیں ہے دوستو، مگر کوشش کرنا، ہائے ضرور کہنا غریب کے مسائب پہ۔ دوستو، میرا مولا اصغر کو چھپا کے ایک مرتبہ میرا مولا خیام کے سامنے آیا، اور مولا نے ایک آواز بلند کی ہے جس پہ اہل حرم تڑپ اٹھے، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا فضا علیکن منی سلام، بہن زینب میرا آخری سلام ہو۔ یہ کہنا تھا، کوہرام مچ گیا خیام میں، کوہرام مچ گیا، حتیٰ میرا مولا ایک ایک کو دلاسے دینے لگا، ایک ایک کو دلاسے دیتے دیتے میرے مولا نے جناب فضا سے کہا، فضا خاموشی سے جا،
خاموشی سے جا اور وہ کرتا نکال کے لا جو میری ماں نے وقت آخر زینب کو دیا تھا. دیکھ زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے, کہیں زینب نہ دیکھ لے, کیونکہ ماں نے زینب کو بتایا تھا جب حسین یہ کرتا مانگے نا کربلا میں, سمجھ لینا آخری وقت آ گیا ہے. فضا نے بڑی احتیاط کی ہوگی, مگر مقدر علی کی بیٹی کے ہاتھ میں فضا کے کرتا دیکھا, ہائے حسین کہہ کے بی بی زمین پہ. اجرکم اللہ, اللہ ان آنکھوں پہ رحم کرے, اللہ ان رونے والوں پہ رحم کرے, اللہ آپ کو سوائے آل محمد کے غم کے کوئی غم نہ دے. حضور جب آفاقہ ہوا نا جناب زینب کو, دیکھا زانو اقدس مظلوم کربلا پہ, سر اقدس زینب عالیہ ہے اور آنسو مظلوم کربلا کے چہرہ اقدس جناب زینب کو اوپر گر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ بی بی نے آنکھیں کھولی, تڑپ کے کھڑی ہوئی, بھیا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آئے کہنے والوں پر سلام, میرے مولا نے کہا زینب خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. کہا اچھا بھیا جا رہے ہو؟ ہاں جا رہا ہوں. اچھا بھیا. ایک مرتبہ بی بی اٹھی, کہا بھیا بیٹھ نہیں جاتے؟ میرا مولا دوزانو ہو کر بیٹھ گیا. بی بی آگے بڑھی, کہا بھیا حسین ذرا گردن سے قمیص ہٹانا. کہا بہن کیا کرنا ہے؟ کہا خالی کرتا نہیں دیا تھا, ماں نے یہ بھی کہا تھا جب حسین جانے لگے میری جانب سے گردن کے بوسے دے دینا, تھوڑی دیر بعد اس گردن پہ خنجر چل. اجرکم اللہ. کوشش کریں کوئی آنسو آ سکے, نہیں تو غریب کی غربت پہ ہائے ضرور کہہ دیں. اب ہونٹوں کو بند نہیں رہنا چاہیے. ہر وہ جس نے سبیل حسین کر رکھی ہے اپنے ہونٹوں سے آواز ہائے تو بلند کر سکتا ہے نا ہر جوان. دوستو ایک مرتبہ بوسا دیا گردن کا, جناب زینب اٹھ بیٹھے, جناب زینب امام اٹھ بیٹھے. کہا اچھا زینب بہن اب آپ بھی بیٹھ جاتے, تھوڑی سی زحمت کرو. جناب زینب بیٹھی, امام علی مقام آگے بڑھے, کہا ذرا بازو دینا. بی بی نے بازو دیے, امام نے بوسا دیا, سر اقدس پہ بوسا. کہا بھیا ایسے پیار کیوں کیا؟ کہا آپ کو ماں نے کہا تھا, مجھے وقت آخر بابا نے کہا تھا حسین خیمہ چھوڑنے سے پہلے میری جانب سے زینب کے سر کا بوسا لینا, تو چلا جائے گا شمر کے نیزے پہ چادر. اجرکم اللہ زہرا, اجرکم اللہ زہرا. کون سا عزادار ہے جس کے چہرے سے نہ پتا چلے آج عاشورہ حسینی ہے؟ آج کسی عزادار کے چہرے پہ حیرت نہیں ہو سکتی ہے. آمادہ ہو جلوس حسین کے لیے. دوستو میرا راوی کہتا ہے اتنا کوہرام ہوا وقت روان کیے حسین کہ پسرے سعد لعین نے اپنے لشکر کو کہا مبارک ہو, جتنا گریا ہو رہا ہے نا لگتا ہے حسین دکھوں سے مر گیا. آئے حسین, اس نے کہا لگتا ہے دکھوں سے دنیا چھوڑ گیا ہے. دوستو ایک مرتبہ رخصت ہو, میرا مولا آیا ذوالجناح کے سامنے. دوستو میری جانب دیکھنا, یہ مصائب حسین ہے, یہ عاشورہ حسینی ہے, ارد گرد نگاہ نہیں جانی چاہیے ہے. ایک مرتبہ میرا مولا راہوار کے سامنے آیا اور میرے مولا نے حیرت سے دائیں جانب دیکھا, پھر بائیں جانب دیکھا. امام کو عادت نہیں ہے راہوار پہ ایسے سوار ہونے کی. جب حسین نے سوار ہونا یا عباس کا گھٹنا آ جاتا ہے یا علی اکبر کے ہاتھ آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ راہوار کو دیکھا, ایک مرتبہ گنجے شہیدہ کو دیکھا, کہا میرے شہیدوں میں نے تم میں سب کو سوار کیا, حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں. اتنا کہنا تھا, بی بی زینب آگے بڑھی, ایک مرتبہ سہارا دیا, کہا حسین سوار ہو, اگر عباس نہیں ہے زینب تو موجود. اجرکم اللہ. تیاری کرو حضور, تیاری کرو جلوس. میں نے عرض کیا حیرت سے کوئی نہیں دیکھے گا. احترام مسائل میں نگاہیں چکا لیں اگر رونا نہ آئے, مگر ہائے ضرور کہیں غریب کی غربت ہے. یہ مسائب سید الشہداء. میرا مولا سوار ہوا, میرے مولا نے ایڑ لگائی کہ گھوڑا چلے, راہوار چلتا ہی نہیں. پھر کوشش کی, کون سا شیعہ جسے نہیں پتا اگلا منظر کیا ہے, وہ کون سا حسین کا عزادار ہے. حسین کے عزاداروں کو پتہ ہے اگلے منظر میں کربلا کی ننی زہرا کا ذکر آ رہا ہے. ہوتا کیا ہے, بار بار راہوار اپنے چہرے کو نیچے لے کے جاتا ہے. اب جب نیچے دیکھا تو ننے ہاتھ راہوار کے
صدا تو دے سکتے ہیں نا، اتنی تو زحمت کر سکتے ہیں نا حضور، کم از کم ہر عزادار کے چہرے سے پتہ چلنا چاہیے۔ تماشبین اور عزادار میں ہائے اور آنسو ہی کا تو فرق ہوتا ہے حضور، یہ عاشوراں ہے، اس سے بڑا دن نصیب نہیں ہونا۔ اللہ جانے اگلا سال ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میرا مولا ایک مرتبہ چھوڑ دیا راہوار کو، میرے مولا نیچے آئے، بیٹھے خاک کربلا پہ، سکینہ کو گود میں بٹھایا، سکینہ کو چومنا شروع کیا۔ سکینہ تڑپ کے کہتی بابا مرنے جا رہے ہو؟ کہاں بیٹی جو مشیت پروردگار میں جا رہا ہوں۔ سکینہ رو کے کہتی بابا اگر آپ مرنے جا رہے ہو بابا میں کیا ہوئی؟ کہ سکینہ تو یتیم ہو گئی، کہ بابا یتیموں کی نشانی، کہ سروں میں خاک، چھوٹے چھوٹے ہاتھ گئے نیچے، خاک لے کے سر پہ ڈال، کہ بابا اگر خود جا رہے ہو مجھے نجف پہنچا دو۔ کہاں کیا کرنا ہے؟ کہ میں جا کے دادا علی کو شکوے کروں۔ اجرکم اللہ، جوانوں یہی حق ہے حسین کی غربت پہ رونے کا۔ اللہ ان آنسوں کو رمال زہرا کا حصہ بنائے، جو غم حسین میں روئے اللہ اسے کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک مرتبہ میرا مولا حضور آ گیا، میں مختصر کر دیتا ہوں، میرا مولا عشقیہ کے سامنے آ گیا، لینو تم نے میرا عباس مار دیا۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا یہ تو کوئی حسین کے جگر سے پوچھے کتنا بڑا زخم تھا عباس کا۔ کہ ظالموں تم نے میرا اکبر مار دیا، تم نے میرا قاسم مار دیا۔ ایک مرتبہ ذوالفقار نکالی اور کہا میرے شیرو اب ذرا میری جنگ دیکھو۔ اس کے بعد حیدر کرار کے بیٹے نے وہ جنگ کی ہے کہ لین بھاگتے تھے آگے آگے، مگر کرتے کیا تھے؟ دور سے تیروں کا آسماں بنتا تھا، تیر آ کے بدن حسین میں لگتے تھے، حضور خون لہو نکلتا تھا امام کے بدن سے، راہوار جہاں جہاں جاتا تھا لہو زمین پہ گرتا تھا، خاک خاک شفا میں بدلتی چلی جاتی تھی۔ امام جہاد کرتے چلے جا رہے ہیں، لہو بہتا چلا جا رہا ہے، حسین کا جسم نحیف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک آسمان سے صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ذوالفقار نیام میں چلی گئی، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ غریب کو مارتا چلا گیا۔ کوئی نیزے جب ہو رہا ہے، کوئی تلواریں اجرکم اللہ، یہی حق ہے غریب کربلا پہ رونے کا۔ دوستو پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہونا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں زندگی میں برکت ہے کہ نہیں، رو لو حسین کو۔ میرا مولا عظیم سے زمین پر آ گیا، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ روایت عرض کروں اگر اجازت دیتے ہو حضور، ایک مرتبہ جناب فضہ نے جناب زینب عالیہ کو بتایا، کاوالیہ میں نے آپ کے بھائی کی سواری کو دیکھا ہے، سوار نہیں دیکھا۔ میں نے حسین کا راہوار دیکھا ہے، حسین کو نہیں دیکھا۔ حضور ایک مرتبہ جناب زینب نے زمین کو مخاطب کیا، زمین ابو تراب کی بیٹی پوچھ رہی ہے میرا بھائیہ تجھ تک آیا؟ زمین نے کہا نہیں بی بی مجھ تک نہیں آئے، حسین نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ، تیروں کے مسلح پہ۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے غریب کربلا پہ رونے کا۔ دوستو اللہ جانے اگلا سال ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اور روئیں حسین کو، اللہ کرے یہاں سرمال زہرا کا حصہ بنے۔ ایک مرتبہ میرا مولا حالت سجدہ میں ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں، میرا مولا حالت سجدہ کے اندر ہے۔ حضور ہو کیا رہا ہے؟ کوئی لین قریب ہی نہیں جاتا، ڈرتے ہیں حسین کے پاس ذوالفقار بڑی ہے، شیرہ ہو حسین اٹھ جائے، کوئی پاس نہیں جاتا۔ پچھلے ساتھ انعام دے رہا ہے، اتنا انعام دوں گا، جا گردن اتار دے، جا کے سر اتار دے، کوئی لین جرت نہیں کر رہا۔ ایسے میں لشکر میں، توجہ میری جانب، ایسے میں لشکر میں سے ایک مرتبہ نا ایک نصارہ کو بلایا گیا، ایک عیسائی کو بلایا گیا، سوچا اسے تو پرواہ نہیں ہوگی کہ محمد کا بیٹا ہے یا کس کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نصارہ کو بلایا گیا، عیسائی فوجی کو بلایا، اس کو تجھے بڑا انعام اور جاگیر ملے گی، جا کے گردن اتار کے آؤ۔ وہ تلوار لے کر قریب آیا، رونے والوں اب آپ کا مقدر ہے، اگر آنسو آپ کے مقدر میں لکھے ہیں،
جیسے ہی آگے بڑھ کے حملہ کرنے لگا نا، مظلوم کا سر تھوڑا سا بلند ہوا، امام نے فرمایا رک جا، قوم نصارہ سے ہے نا، پہچان کے مارنا، میں موبائلے والی زہرا کا بیٹا، اجرکم اللہ، تلوار پھیر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے، یا بنا رسول اللہ معاف کر دو، جا کر جہاد کیا شہید۔ کوئی پاس دور سے اندازے کر رہے ہیں حسین زندہ بھی ہے کہ نہیں، حسین زندہ بھی ہے کہ نہیں، کوئی نہیں باسی جا۔ ایسے میں نا ایک مرتبہ شمر ملون، اللہ کی اس پہ لعنت ہو، اس نے کہا میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں اندازہ میں بتا سکتا ہوں حسین زندہ ہے کہ دم توڑ گیا ہے۔ اس نے اس لئی نے ایک عجیب کام کیا، یہ اپنے راہوار پہ سوار ہوا، یہ جتنا قریب آ سکتا تھا نا اتنا آیا، اس نے کہا حسین یہاں پہ پڑے ہو، وہ دیکھو زینب کے خیمے میں فوج داخل ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے، کہا ظالموں حیا کرو، کم از کم میری زندگی میں میری زینب کے خیمے میں، اگر تمہیں نبی کا حیا نہیں ہے عرب کا ہی حیا کر لو، عربی غیرت کا حیا کر لو، میری زندگی میں میری بیویوں کے خیمے میں کوئی داخل نہ ہو۔ بس دوستو میں مختصر کرتا ہوں کہ ایک ساتھ تک میرا مولا حالت سجدہ میں اللہ سے راز و نیاز کرتا رہا، اور جب دور سے ظالم پتھر مارتے رہے، تیر مار، جب سارا لہو بہ گیا، یقین ہو گیا اب غریب کربلا مزاحمت نہیں کر سکتے، شمر ہاتھ میں خنجر گھماتے ہوئے آگے بڑھا، مظلوم کے سینے پہ سوار ہوا، تیروں کو توڑا، حسین کا ماما اتارا، ضربیں چلانی شروع ہوئی، ہر ضرب پہ انبیاء نے کربلا کو چھوڑا، کسی ضرب پہ ابراہیم گئے، کسی پہ موسیٰ، کسی پہ مصطفیٰ، کسی پہ مرتضیٰ، آخری ضرب چلی، پیاسے گلے سے آواز آئی، اما زہرا، پاس سے زہرا کی آواز ہے، میرے لال حسین، ماں تو تیرے پاس۔ اجرکم اللہ، یہی حق عالم حیرت کیوں کرتے ہیں، نکل آئے گی زیارت جب نکلنا ہوگی، آپ غم حسین کیجئے، رو لیجئے اگر ممکن ہے، کوشش کر لیں کوئی آنسو آ جائے۔